بخاری شریف میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مقام قباء پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن گزارے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ذرا پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے، آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ پریشانی ہے۔ تو حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ جو زمین ہے یہ میری ہے، اللہ نے مجھے بہت ساری زمینیں دی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، جتنے حصے پر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کی بنیادیں معلوم کی اور مسجد بنائی گئی۔ مسجد بن جانے کے بعد سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نماز بھی پڑھاتے تھے، مگر اس صحابی کی محبت سورۃ الاخلاص سے اتنی زیادہ تھی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے۔ 1-2 دن ایسے گزر گئے، صحابہ اکرام دیکھتے رہے۔ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سورت بھی ملا دیتا ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ سورۃ الاخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ بات ذرا بڑی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک جا پہنچی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ ایسی صورت ہے کہ فیہا صفت الرحمن، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس سے مجھے محبت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کلثوم بن ہدم، اس صورت کی محبت نے تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ سورۃ الاخلاص کی محبت نے گویا سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب کر دی۔ یہ اس کی محبت تھی سورۃ الاخلاص کے ساتھ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ باقی اماموں کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کے بعد سورۃ الاخلاص بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے۔